بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے علم الصرف کا درس دوئم، جس میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم الصرف میں کون کون سی بنیادی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ہم بیان کر چکے ہیں کہ علم الصرف لفظ سے لفظ بنانے کا طریقہ ہے. عربی زبان میں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنا کر الفاظ بنا جاتے ہیں، الفاظ سے جملے اور جملے سے پوری کی پوری تحریر. لہذا ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو، جبکہ کسرہ زیر کو کہتے ہیں. تنوین دو زبریں، دو زیریں، دو پیش کہلائی جاتی ہیں، اور حرکت اسی زیر زبر پیش کو کسی لفظ کے اوپر لگانے کو کہتے ہیں. یعنی کہ جس لفظ کے اوپر یہ تینوں علامتیں آ جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ وہ لفظ متحرک ہے، ورنہ اسے ساکن شمار کیا جاتا ہے. تشدید ایک ایسا عمل ہے کہ جب ایک حرف کو دو بار مختلف حرکات سے پڑھا جائے، پہلے سکون کی حالت میں اور دوسرا حرکت کی حالت میں، تو اسے ہم تشدید کہیں گے. مضموم ایسے حرف کو کہیں گے جس پر پیش ہو، مفتوح جس پر زبر ہو، اور زیر والے حرف کو مکسور کہتے ہیں. متحرک ایسا حرف ہوتا ہے عربی زبان کا جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، یا زیر ہو، یا پیش ہو، یا زبر. صیغہ بنیادی طور پہ صیغہ کا مطلب ہے لفظ. کسی بھی لفظ کو ہم صیغہ کہیں گے. اگر یہی لفظ کسی چیز کا نام ہے تو اسے اسم کہیں گے، اور اگر یہی لفظ کسی کام کو ظاہر کرے گا تو اسے فعل کہیں گے. یہ صیغے بنیادی طور پر 14 قسم کے ہیں جو ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے، اور یہ 14 صیغے مختلف حرکات کے ساتھ ایک گردان بناتے ہیں. اس طرح کی گردانیں 65 قسم کی ہیں جو کہ ایک باب ہوتی ہیں، اور اس طرح کے ابواب 44 قسم کے ہیں جو کہ ایک قسم ہوتے ہیں، اور یہ اقسام 7 مختلف قسم کی ہیں. یہ ہے پورا علم الصرف کا دائرہ کار، جہاں ہم اقسام، ابواب، گردانیں اور صیغے پڑھیں گے. عربی زبان میں کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں، اور فعل ہمیشہ کسی نہ کسی وقت یا زمانے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کام یا فعل یا ماضی میں ہوا ہوگا، یا حال میں، یا مستقبل میں. اسی طرح ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی شناخت لفظوں کے اوپر مختلف حرکات سے ہوتی ہے. فعل ماضی ایک ایسے فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ ظاہر کرے، جیسے ضربا اس ایک شخص نے مارا. ماضی کا ہمیشہ آخری حرف مفتوح یعنی کہ زبر والا ہوتا ہے. فعل مضارع اور عربی زبان میں حال و مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اسے فعل مضارع کہتے ہیں. جیسے یضربو مارتا ہے، یا مارے گا وہ ایک مرد. اسی طرح فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے حکم کرنے کا کہا جائے، جیسے اضرب تو مار. اور اسی کا الٹ ہے فعل نہیں، یعنی کہ کسی کام سے روکا جائے اور کام نہ کرنے کو کہا جائے، لا تضرب تو نہ مار. اسی امر اور نہیں کے تناظر میں فعل کو ہم مثبت اور نفی بھی کہہ سکتے ہیں. فعل
ہمیشہ اپنے کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے اور اس کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ زید کام کرنے والا فاعل ہے اور عمر جس پر کام ہوا وہ مفعول ہے۔ فعل معروف ایک ایسا فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اس میں مارنے والا معلوم ہے۔ فعل معروف کو فعل معلوم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا فعل جس میں کام کرنے والے کا معلوم نہ ہو لیکن فعل موجود ہو اور مفعول بھی موجود ہو تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل کی ایک اور قسم فعل لازمی ہے، جہاں پر فعل فاعل کے زیر اثر ہو اور کام کے مکمل ہونے کا احساس ہو، جیسے جلس زید، زید بیٹھا۔ فعل متعدی کہتے ہیں اس فعل کو جہاں فعل اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے فاعل اور مفعول دونوں کا محتاج ہو۔ گردانے بناتے ہوئے ہمیں مختلف قسم کے اشخاص یا فاعل کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر فاعل ہمارا سامنے موجود نہ ہو، اس کے متعلق بات کی جا رہی ہو تو اسے غائب کہیں گے، اور وہ فاعل یا کام کرنے والا جو سامنے ہو اسے حاضر کہیں گے۔ جو خود فاعل اپنی طرف منسلک ہو اسے متکلم کہیں گے۔ یہ تینوں حاضر، غائب اور متکلم جمع بھی ہو سکتے ہیں اور واحد بھی، مذکر بھی ہو سکتے ہیں اور مؤنث بھی۔ عربی زبان میں ایک استثناء یہ بھی ہے کہ یہاں واحد اور جمع کے درمیان ایک درمیانی حالت تثنیہ کی ہے، جہاں پر دو اشخاص کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ واحد ایک، تثنیہ دو اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ ایک بہت اہم چیز حروف اصلی اور حروف زائد ہیں۔ حروف اصلی وہ ہوتے ہیں جو وزن کے اعتبار سے فا، عین، لام کی جگہ لے سکیں۔ جیسے حروف فا کی جگہ ہو تو اسے فا کلمہ، عین کی جگہ جو حرف آئے گا اسے عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ اسے لام کلمہ کہیں گے۔ جیسے فعلا کے وزن پہ ہے نصرہ، جب آپس میں موازنہ کیا جائے تو فعلا کی جگہ نصرہ کو رکھا جاتا ہے، اور فا کی جگہ نون، عین کی جگہ صاد اور لام کی جگہ را ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نصرہ فعلا کے وزن پہ ہے، جس میں نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ ہے۔ حرف زائد، حروف زائد یا حروف زائدہ اس کو کہتے ہیں جو فا، عین، لام میں سے کسی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنبا افتعال کے وزن پہ ہے، اس میں جیم ساکن فا کی جگہ، نون مفتوح عین کی جگہ اور با مفتوح لام کی جگہ ہے۔ یعنی جیم، نون، با حروف اصلی ہیں،
جبکہ اس میں 2 حروف زائد ہیں، حمزہ اور تا۔ یہ لفظ اجتنبا حروف اصلی اور حروف زائدہ کا سنگم ہے، جس میں حروف اصلی بھی 3 ہیں اور 2 حروف زائدہ ہیں۔